عقیدہ ہے۔ جین دھرم میں چلے جائیں تو مہاویر جین سوامی کو خدا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ بدھسٹ میں چلے جائیں تو گوتم بدھ سدھارتھ کو وہ اپنا پرماتما اپنا خدا بنا کر تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ مختصر وقت دینا چاہتا ہوں۔ بڑی لمبی چوڑی بات ضروری نہیں ہے، بات بہت ہوتی ہے لیکن عمل ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کون چترویدی صاحب ہیں، ہم ان کا منتر سننا چاہتے ہیں، ان کا شلوک سنیں گے اچھا لگے گا، نہیں۔ یہ نیت مت رکھے، بلکہ یہ نیت رکھے کہ جو بھی عالم آئیں گے، جو بھی باتیں ہمیں کہیں گے، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو آپ جتنی دیر تک یہاں پر بیٹھ کر رہیں گے، آپ کا بیٹھنا جلسہ سننا انشاءاللہ آپ کے لیے نفع بخش ہوگا اور نیکی میں شمار ہو سکتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، deeds will be judged by the intention۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اعمال کا فیصلہ، اعمال کا دار و مدار، اس کے اوپر جو ثواب مرتب ہوتے ہیں وہ آپ کی نیت پر ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ ہے کہ ہم سننے جاتے ہیں، دیکھتے تقریر، تو پھر کوئی ثواب آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے یہ نیت رکھے کہ انشاءاللہ ہم جو بھی قرآن و شریعت کی بات سنیں گے ان کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی، اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کی ایک حدیث اور جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے، جنت میں کون جا سکتا اس کے تعلق سے قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، نماز اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے اللہ کا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے مرنے کے بعد، یا اللہ معاف بھی کر سکتا ہے کہ یہ ہمارا حق تھا، میرے لیے تھا، تم نے نماز نہیں پڑھی، لیکن تمہارا دوسرا عمل مجھے محبوب ہے، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم کو جہاں جانا ہے تم چلے جاؤ۔ ان کو جنت بھیج دیتے، معاف کر دیتے، میں تمہیں I forgive you and you can enter, you can receive, you can go to جنت، تم جنت جا سکتے ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ اللہ کے لیے ہے، وہ ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کا آرڈر ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کا آرڈر ہے، حج کرتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں، اگر آپ اس کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں سوال کرے گا، بلکہ آپ دنیا میں اگر کر رہے ہیں اس کو تو مرنے کے بعد سوال جواب کر سکتا ہے وہ شخص۔ جیسے ہم لوگ اس کو حقوق العباد بولتے ہیں، آج کل ہم لوگ دوسروں کی بےمانی کر لیتے، دوسروں سے کسی کی زمین کو ہڑپ لیتے، کسی کو گالی دیتے ہیں۔ تو آپ نے اگر کسی کو گالی دی ہوگی، اگر آپ نے کسی کی زمین ناجائز طور پر آپ نے اگر اس پر قبضہ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کل قیامت میں مرنے کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم نے کسی کی زمین لی تھی ناجائز طریقے پر، تم مکھیا تھے، تم سرپنچ تھے، تم ایم ایل اے تھے، تم ایم پی تھے، تم منتری تھے، ڈنڈے کے زور پر تم نے غریب کی زمین ہڑپی ہے نا، وہ کہے گا کہ اللہ آپ تو سرو شکتیمان ہیں، آپ معاف کر دیجئے نا۔ تو اللہ کہے گا کہ میں معاف نہیں کر سکتا تم نے دنیا کے اندر جس کی زمین ناجائز طریقے پر تم نے قبضہ کیا، جاؤ اس کے پاس، اگر تم کو وہ معاف کر دے گا تو میں معاف کر دوں گا، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو تمہارے پاس جو نیکیاں ہیں وہ نیکی اس کو دی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے بیچ میں ایک مرتبہ فرمایا، ایک سوال کیا کہ میرے صحابہ بتاؤ من المفلس، مفلس کون ہے، غریب کمزور کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے سوچا، کہا کہ اللہ کے نبی من لا درہم ولا متاع، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، ایئر کنڈیشن روم نہیں ہے، پکے کے مکانات نہیں ہیں، بیچارہ مانگتا ہے، فقیر ہے یا مزدوری کرتا ہے، وہ مفلس ہے، غریب ہے، کمزور ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری قوم کا مفلس غریب مزدور نہیں ہے، بلکہ مزدور تو جلدی جائیں گے جنت میں۔ یہ جتنے لاکھ پتی کروڑ پتی جو ادیوگ پتی نظر آ رہے ہیں نا دنیا میں، انہی کا بینڈ بجے گا زیادہ، اس لیے کہ پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کدھر سے کمایا پیسہ۔ بیچارہ مزدور تو کہے گا کہ اللہ میں مٹی کاٹتا تھا، 400 روپے مزدوری ملتی تھی، 200 روپے کھاتا لاتا تھا بچا کے، 200 روپے بچا کے رکھتا تھا، یہ ہمارا حساب کتاب۔ باقی جو لوگ ہیں ادیوگ پتی لوگ، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، 2 نمبر کہاں آ رہا ہے، بردھا پینشن مار کھڑا پاکٹ میں بھر رہے ہیں، بہت سارے تو اندر آواز لوٹ کر بیٹھے۔ سوال کا جواب دینا پڑے گا، کہاں سے کمائے پیسے بتاؤ۔ آج یہاں تمہارا کوئی منتری یا تمہارا کوئی سی ایم یا پی ایم نہیں بچانے والا ہے، آج میں ہوں یہاں کا سب سے بڑا جسٹس، چیف جسٹس میں ہوں۔ جھوٹ کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں، ایک ایک آنے کا، ایک ایک رائے کے دانے کا، ایک ایک مومنٹ کا حساب وہاں دینا پڑے گا رب کے سامنے۔ تب کہا جائے گا اس سے کہ بتاؤ کون بچائے۔ دنیا میں تو پہنچ اوپر تک تھی، فون کر کے بچا لیتے تھے تم کو، نہیں یہ میرا آدمی ہے، مرڈر کیا ہے، منتری کا بیٹا ہے تو فون ہو جاتا ہے تو جناب کوئی اس پر کیس فائل نہیں۔ دنیا میں ہے، طاقت میں ہے تو یہاں تو کر لیتے ہیں، مرنا تو ہے۔ سب چیز میں اختلاف ہے، ساری چیزوں میں اختلاف ہے، اللہ میں اختلاف ہے۔ دنیا کے حساب سے مسلمان ایک اللہ کو مانتا ہے، ہندو 33 کروڑ دیوی دیوتا کو مانتا ہے۔ پریشانی ختم کرنے کے لیے ہنومان چالیسا پڑھتے، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہوں لوگ اجاگر۔ درگے ماتا کا جپتے ہیں، گایتری منتر پڑھتے ہیں۔ سکھوں میں چلے جائیں تو ان کا مول منتر ہے ایک اومکارا ستنام کرتا برت نرو نرویر، ان کا وہ عقیدہ ہے۔ جین دھرم میں چلے جائیں تو مہاویر جین سوامی کو خدا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ بدھسٹ میں چلے جائیں تو گوتم بدھ سدھارتھ کو وہ اپنا پرماتما، اپنا خدا بنا کر سامنے پیش کرتے ہیں۔ خدا میں اختلاف ہے، خدا میں بھی اختلاف ہے، دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز میں کوئی اختلاف نہیں، وہ یہ ہے موت۔ موت میں کوئی اختلاف نہیں، مرنا سب کو ہے۔ ایک ہندو بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ موت انسان کو آتی ہے، بھلے مرنے کے بعد آواگمن کا عقیدہ ہے، 7 جنموں کا عقیدہ ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ مرنا ہے۔ سائنسداں ہو، البرٹ آئن سٹائن ہو، دنیا کا کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، سب کا عقیدہ ہے اس بات پر کہ نہیں موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، all must to die، سب کو مرنا ہے، موت پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مرنے کے بعد وہی سوال جواب کیسا، مر جاؤ گے۔ دنیا میں جتنی ظلم و زیادتی کی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اگر تم نے ذرہ برابر جو بھی عمل تم نے کیا ہے تم کو یاد نہیں ہے، لیکن کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی وہ تمہاری میموری چلا دے گا۔ دیکھ کر انسان کہے گا کہ اللہ یہ گناہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا، میں نے سوچا بھول جائے گا۔ اللہ کہے گا کہ 2 ریکارڈر، 2 ویڈیو شوٹ کرنے والا، جیسے یہ ہے نا میری تقریریں ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی، میڈیا والے ریکارڈ کریں گے، کل ڈال دیں گے، تو میرے ایک ایک مومنٹ، جیسے میں ہاتھ ہلاؤں گا بولوں گا، ساری چیزیں اس میں ریکارڈ ہو سکتی۔ اس میں تو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر کے ہٹا بھی سکتے ہیں، کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ وہ ایسا کیمرہ ہے کہ ریکارڈ ہو جاتا تو اس کو اللہ ہی ڈیلیٹ کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا، اس میں وائرس بھی نہیں آتا۔ یہ تو کیمرہ بنانے والا کون، کیمرہ اس کا لینس بنانے والا ابن حیثم ہے، مسلم ہے۔ آپ علم آپٹکس پڑھئے، آپ کو پتا چل جائے گا۔
اسٹیفن بریڈ ہارڈلی 336 صفحے کی کتاب لکھی ہے کہ کیمرہ بنانے والا اور اس کیمرے میں لینس ڈالنے والا، پتھر کیسے زمین، پتھر کیسے سمندر میں چلتا ہے، زندہ رہتا ہے، اس کے اوپر تحقیق کرنے والا، وینس پلانیٹ کو کھوج کر نکالنے والا ابن ہیثم ہے، جو مسلم رہنما اور رہبر تھا، مسلم سائنسداں تھا۔ یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا، لیکن لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا، آلے گا وہاں پر ساری ریکارڈنگ چلا دی جائے گی، وہاں پر ایک ایک چیز کا، ایک ایک عمل کا۔ آج دنیا میں تو جناب پیسہ آپ کے پاس ہے تو جناب پولیس تھانے میں دے کر، صاحب کورٹ میں جا کر پیشکار سے مل کر جسٹس کو، چیف جسٹس کو مینج کر لیا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی کسی کا نہیں ہوگا، پرسان حال کسی کی نہیں چلے گی وہاں پر۔ وہاں لاکھ انسان دنیا کے اندر بڑے عہدے پر رہا ہو، اس وقت دنیا کا سپر پاور طاقت امریکہ مانا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر اسرائیل مانا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ مانا جاتا ہے، اس کا چیئرمین بھی مرنے کے بعد رب کے سامنے میں کہے گا یا ربی نفسی نفسی۔ وہاں پر صرف وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو انسان ہوگا، جو اس دھرتی کے اوپر کسی کو گالی نہیں دی ہوگی، کسی کو مارا نہیں ہوگا، کسی کو لوٹا نہیں ہوگا، کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کی ہوگی، کسی کا زمین مار کر نہیں کھایا ہوگا، کسی کو دادا گیری سے ڈرایا اور دھمکایا نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج یہاں کا خدا؟ بتاؤ، دنیا میں تو تم تھے، طاقت توتی چلتی تھی تمہاری، آج کس کی ہے طاقت؟ آج کون ہے یہاں کا پردھان؟ آج کون ہے یہاں کا طاقتور؟ کسی بھی طرف سے آواز نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا لمن الملک اليوم، ہے کوئی مائے کلال بتائے آج یہاں کا طاقتور کون ہے، یہاں کا خدا کون ہے، یہاں کا سی ایم کون ہے، یہاں کا پی ایم کون ہے، یہاں کا پنچایت کا مکھیا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آواز دے گا، کہیں سے آواز نہیں آئے گی، پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج سب کا پالنہار، آج سب سے بڑی طاقت کا مالک اگر کوئی ہوگا تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اور اللہ کہے گا اس دن تم نے منگلا کو دنیا میں جو تمہارے یہاں بہت کمزور تھا، تم نے اس کو پریشان کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی بڑی نیکی لے کر پہنچے گا۔ آج دنیا میں بھی حاجی نمازی ہوتے ہیں ہم لوگ، دنیا میں ہم لوگ بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں دوسروں کا حق دینے میں ہم لوگ گڑبڑی کر دیتے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آپ بہت نیکی لے کر جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، میری قوم کا مفلس وہ شخص ہے کہ جو نماز لے کر آئے گا، روزہ لے کر آئے گا، حج لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، نیکیوں کے انبار اور یوں اترائے گا میں تو جنت جاؤں، میرے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، خوشی خوشی جنت میں چلا جائے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوت کتابی ولم ادری ما حسابی، جس کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے جہنم میں جائے گا، وہاں اترائے گا، کہے گا کہ نہیں، میں حاجی صاحب تھا دنیا میں، نماز پڑھتا تھا میں، اور میں تو میرے ہاتھ سے تسبیح کبھی نیچے ہوتے ہی نہیں تھے۔ لیکن اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ، ہم لوگ دیتے ہیں کھیت کے آل میں کدال لے کر کے کاٹتے ہیں، چھانٹتے ہیں، ایک دم بالکل آل کو کاٹ کاٹ کر بیچارے کو ایک دم بالکل ہوا پہلوان بنا دیتے ہیں، تست بنا دیتے ہیں۔ کسی طریقے سے زمین ہڑپ لے، کسی طریقے سے میری دکان ترقی کر جائے، کسی طریقے سے میرا بزنس بڑھ جائے، دنیا میں ہے، دنیا میں آپ کچھ کیا کر پائیں گے؟ لیکن مرنے کے بعد کسی کو اگر ہم نے گالی دی، کسی کو اگر برا بھلا ہم نے کہا ہے، تو وہ اس آدمی سے بھی وہ آدمی بھی آپ سے سوال کرے گا، نیکیاں اٹھا اٹھا کر آپ کی دی جانے لگے گی،
قاضی صاحب ہے، متقی اور تقوی اور پرہیزگاری کا پہاڑ مانا جاتا اپنے سماج میں، سوسائٹی میں، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ایک نیکیاں اٹھا کر اس کو دی جانے لگیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی لوگ اور باقی رہیں گے کہ اللہ میرا بھی حق باقی، میرا بھی حق مارا تھا اس نے دنیا میں۔ کہے گا کیا ہوگا پھر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو دعوے دار ہوں گے ان کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے بھی اگر مارا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، تو وہاں سے بھی بے سینگ والی بکری کو بھی اس کو انصاف دلایا جائے گا سینگ والی بکری سے۔ جب جانوروں میں جب انصاف ہوگا تو انسانوں میں تو بدرجہ اولا انصاف ہوگا۔ مسلمانوں میں نہیں، ہندو دھرم میں پاپستھاستے پرپشانتی امروپم بھینکرم، کہ لوگوں اس دھرتی کے اوپر نیک کام کرو، کسی کے حق حقوق کو مت مارو، پرماتما آئے گا، یمراج یمدود آئے گا۔ میرے ہندو بھائی اگر کہیں پر بیٹھے تو اٹھائیے آپ کا یہ بھوشیہ، آپ کا یہ شریمد بھگوت گیتا کا پرشنوتری کا منتر، ایشور کے کیسے قریب ہوگے؟ ایشور کے قریب ہونے کے لیے ایشور کا نام جپنا ہوگا۔ کہ ہیتو برہمگتستانتی ستسنگتی دان وچارتوشا، کہ ہیتو برہمگتستانتی ستسنگ، اچھی محفلیں سجاؤ، ایشور کا نام لینا ہوگا، تب آپ ایشور کے قریب۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل، اس طرح کا ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم، خدا حافظ۔